बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन व हज़रात, नेशनल असम्बली के मीडिया सेंटर से यहाँ पे अपोजिशन कौमी असम्बली के और सेनेट के हमारे अरकान आपसे मुखातिब हैं। सारों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात, आज हमारी अपोजिशन ने जिस तरह की भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, कल भी था, और शहबाज शरीफ ने हिम्मत नहीं की कि अपोजिशन के मुजाहरे के दौरान वो बात भी कर सके। उसकी बुनियादी वजह यह है कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी फॉर्म 47 रिजीम के एक इंस्टॉल्ड लोग हैं, उनमें ये हिम्मत नहीं है कि वो हमारा मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी अहम बात, आज आप देख लें कि कितने दिन हो गए, तीसरा मुज़ाकराती राउंड मुकम्मल हो गया है और हुकूमत ने कहा था कि वो हमारी मीटिंग कराएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से एक अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में, पर आज ये फॉर्म 47 की इंस्टॉल्ड रिजीम ने वो मुलाकात भी नहीं करा सकी। और हम लोग बार उनसे पूछते हैं कि क्या आपने चिट्ठी लिखी है पटवारी अड्याले को या पटवारी आपके चक्री को जिससे आप इजाज़त मांग रहे हैं? हमें खुला बता दें कि आपके ये मैंडेट में नहीं है। और हमने वाज़े तौर पे बावर कराया हुकूमत को कि या कमीशंस 9 मई के और 26 नवंबर के नहीं बनेंगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस। इसके साथ साथ आपने अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से जो इन्होंने पखंड बनाई रखा है, वो तो इतना भोंडा ड्रामा है कि जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को कैद हुई है कि ये तारीख में इस तरह की ब्लैक जजमेंट नहीं आई। एक जज जिसको डिसमिस किया गया था और फिर उसको रीइंस्टेट किया गया, और वो पूरी इबारत पढ़े तो उस पर साफ नज़र आता है कि उस जजमेंट के 2 ऑथर्स हैं, उसकी अंग्रेज़ी मुख्तलिफ। तो ये आपको एक मुंह बोलता सबूत है कि इस वक्त जुडिशरी के ऊपर जो दबाव है, तो ये एक पर्ची जजमेंट दी गई है जो कि एक कैंगरू और कठपुतली कोर्ट ने आगे सुना दी, और इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। आखिर में मैं बात करूंगा और फिर यहाँ पे बैरिस्टर साहब हमारे साथी बात करेंगे। आज स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक बिल पे डिस्कशन हुई जिसका नाम है डिजिटल पाकिस्तान, और उस पे ख़वातीन व हज़रात पीपल्स पार्टी ने और आपके बिलावल भुट्टो ने तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़े मगरमच्छ के आंसू रोए, पर उनका दोगलापन आज सामने आया कि वो डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल के ऊपर पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ और MQM के साथ मिल के वोट डाल दिया। और ये मसवदा या कानून क्या है, इसको हम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे इत्तेहादी जमातों के 6 मेंबरान जो उस कमेटी के मेंबरान हैं, उसके खिलाफ हमने वोट दिया। पर हुकूमती और ये फॉर्म 47 की जो रजीम है, इन्होंने उसके हक में दिया है। और इसके साथ होगा क्या कि जितना आपका डेटा है, जितनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितने आपके डेटा बेसिस हैं, वो एक अथॉरिटी के नीचे आ जाएंगे और वहाँ पे एक शख्स को बिठा दिया जाएगा और वो जिस मर्जी को टारगेट करे। अभी भी आप देख लें कि बहुत सारे इदारे इस वक्त कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, और वो एक और अरबों रुपए का ये एक सफ़ेद हाथी खड़ा कर देंगे, और इस पे इनका सिर्फ टारगेट होगा कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की मीडिया, वो लोग जो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, वो जब आवाज़ उठाएंगे तो उनको टारगेट का निशाना बनाया जाएगा, और इसको हम लोग कंडेम करते हैं। आखिर में मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एक तरक्याती प्रोग्राम होता है, इस साल के बजट में 1400 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने रखे थे। 6 महीनों में सिर्फ 124 अरब रुपए खर्च हुए, यानी कि 9% सिर्फ अभी तक तरक्याती बजट का खर्च हुआ, और आपका 91% बजट तरक्याती बजट का खर्च ही नहीं हुआ। और ये काला धब्बा है एहसन इकबाल के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर। ये गवर्नमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है कि आपके
صوبوں میں کوئی کام ہو, महंगाई آپ دیکھ لیں, बेरोजगारी देख लें, आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे कितने लोग चले गए हैं, पर इनको कोई परवाह नहीं, कर्जे पे कर्जे ले रहे हैं, मईशत का बेड़ा गर्क, एनर्जी क्राइसिस अरूज पे, मुल्क इनसे चल रहा नहीं है. बलोचिस्तान के हालात देख लें, वहाँ पे मिसिंग पर्सन के हालात देख लें, वहाँ पे मारंग बलोच साहिबा के साथ जो सलूक कर रहे हैं, वहाँ पे बाकी साथियों के साथ हमारे सलूक कर रहे हैं, इन चीज़ों को हम लोग कंडेम करते हैं. ओवर टू बैरिस्टर गौर साहब. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. उमर साहब ने बात की, मैं मुख्तसर बात करूँगा. मैं ये कहूँगा कि हुकूमत फार्म 47 ही की सही, लेकिन इनकी जो इवन पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस है हुकूमत की, वो भी बिलो द एवरेज स्टैंडर्ड से गिरी है. दुनिया की तारीख़ में जब भी कोई लेजिस्लेशन होती है और एवरेज टाइम निकाला जाता है कि ईवान ने कितने घंटे कितने दिन काम किया है, ये ईवान मौजूदा साल जो अब कंप्लीट होने को आया, ये सबसे कम तरीन वक्त है. फरवरी से सेशन शुरू हुआ 29 को, साल पूरा होने को आया, आज 89वां दिन है. 88 दिन पूरे हो गए, 89वां दिन है. इनमें से सिर्फ 37 कानून साजियाँ हुई है, जिसमें 29 हुकूमत की है, बाकी प्राइवेट मेंबर बिल है. ईवान में सिर्फ 6 घंटे की लेजिस्लेशन पे टाइम सर्व हुआ है. मैं आपको इस फोरम से कह रहा हूँ, आप पूरा रिकॉर्ड इनका चेक कर ले, 88 दिन में कभी 10 मिनट भी गुफ्तगू इनकी लेजिस्लेशन पे नहीं हुई है. मैंने इसका एवरेज निकाला है कि अगर इतना घंटे मैंने इनके रिकॉर्ड से निकाला है, जो कवानीन पास हुए हैं, एक लॉ फ़कत 10 मिनट में पास हुआ है. इन्होंने कोई एक लफ्ज़ भी, अपोजिशन तो क्या, इनकी हुकूमती नुमाइंदगान ने भी एक लफ्ज़ नहीं कहा है. इंडिया का पार्लियामान भी है, लोकसभा, वहाँ 135% उनका रिकॉर्ड अभी चेक कर ले, वेबसाइट पे चेक कर ले. 135% डेली शेड्यूल उन्होंने यूटिलाइज किया. डेली मिलते हैं, आईन प्रोवाइड करता हमारे लिए भी उनके लिए भी कि 120 दिन ईवान चलेगा. साल पूरा होने को आया, सिर्फ 88 दिन चला है, बाकी छुट्टियों का दिन काउंट करके 130 दिन पूरा कर रहे हैं. इंडिया में मिनिमम 6 घंटे ईवान बैठता है, कानून साजी लेजिस्लेशन करता है. वो इतनी लेजिस्लेशन करते हैं कि वो एडिशनल घंटे बैठे हैं. लास्ट टाइम वो 350 डेज ज़्यादा बैठे ताकि दिन का एजेंडा पूरा करें. ये ईवान उससे भी ज़्यादा कम बैठी है, जितना कि होने चाहिए मिनिमम स्टैंडर्ड है. 6 करोड़ 50 लाख खर्च हो जाता है. ये आवाम की जो एक्सचेकर है, एक्सचेकर के पैसे ज़ाया जा रहे हैं. ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है ईवान चलाना, एजेंडा देना, एजेंडा कंप्लीट करना, कोरम पूरा करना. ज़्यादातर वक्त ये दिन निकालें, वो कोरम न होने की वजह से वक्त ज़ाया हुआ है. ज़्यादातर ये वक्त लगाएं तो किसी भी बात पे, लेजिस्लेशन पे डिस्कशन नहीं हुई. ये हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है. आज ईवान में हम ये पॉइंट आउट करना चाह रहे थे कि ये ईवान क्या, हुकूमत क्या, इवन ईवान में बैठे वालों की भी कोई तवज्जो इस बात पे नहीं है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए और हम उसको अदा करें. तो ये हम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने एहतजाज किया. मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम जज, ज्यूरी और एक्सिक्यूशन नहीं हो सकते हो, और ये चीज़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कही है आदिल बाज़ाई एमएलए साहब के केस में. और वहाँ पे जो एफिडेविट शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने झूठा एफिडेविट साइन किया है, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये आदिल बाज़ाई साहब फ्री हैं कि उसको परसू करें. तो कुर्सियां नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की झूठा एफिडेविट साइन करने पे डामाडोल में होंगी. और इसके साथ जो कल शहबाज शरीफ के आने के लिए 1 घंटा ताखीर से ऐवान शुरू हुआ, क्या ये कोई बादशाह सलामत है, कोई मुगलिया शहजादा है कि ऐवान और कौम उसके लिए इंतज़ार करी थी? कि उस चीज़ को हम लोग कंडेम करते हैं. सर एक बात मैं करूंगा जी, आज मैं खसूसी दहशत गर्दी की अदालत में रावलपिंडी में आज़म स्वाति साहब को मिला हूं, और उनके साथ अटक जेल से 700 हमारे कारकुन आए थे. टोटल 1100 कारकुन अटक जेल में हैं, और तकरीबन 2700 कारकुन हमारे लगभग जेलम और अडयाला और अटक जेल में कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं. उन कारकुनों ने और स्वाति साहब ने बताया कि वो कारकुन जो पाकिस्तान के शहरी हैं, जो अपना हक लेने आए थे, जो एक पुरअमन आइनी एहतजाज का हिस्सा थे, और उसमें मेजॉरिटी बेगुनाह भी हैं, आम शहरी भी हैं,
عام راہگیر بھی ہیں، ان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے جیلوں میں. ایسا تو کبھی جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. اور جس طرح ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح پریزنز وین میں 500 کارکنوں کو اکٹھا کر کے کھچا کھچ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو لوڈ کر کے لایا جاتا ہے اور پھر ان کو گاڑی میں رکھا جاتا ہے، اور وہاں وہ بہت تنگ ہوتے ہیں، اپنے روٹین کے معاملات بھی وہ نہیں کر سکتے. تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور جہاں ہم یہ سوال ہمیشہ کریں گے کہ گولی کیوں چلائی، وہاں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو بے گناہ 26 نومبر کے 3000 سے زائد قیدی جو کارکن قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں جیل مینول کے تحت، اور جو آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے ان کی پروسیکیوشن کی، ان کا ڈیو پروسیس کیا، ان کو وہ دی جائے. ایسی مثال تو کبھی کسی جنگی قیدی کے ساتھ بھی نہیں ہوتی جو آپ تحریک انصاف کے ساتھ کر رہے ہیں. کوئی دشمن بھی کسی دشمن ملک کے قیدی کے ساتھ نہیں کرتا. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ 26 نومبر اور 9 مئی پر کمیشن بنائیں، اور ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی. سوال سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میری بات عمران خان صاحب پہ ہوگی. میں چیلنج کرتا ہوں میاں شہباز شریف کو کہ جس سیل ڈاکیومنٹ کی بنیاد پہ ملک کے سابق وزیر اعظم کو ایک غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر آئینی سزا دی گئی ہے، اگر ہمت ہے جس طرح عمران خان صاحب نے پوری دنیا کے سامنے اس سازش کو بے نقاب کیا جب امریکہ نے کھلی مداخلت کر کے یہاں آج کی اس خود ساختہ فارم 47 کی حکومت اور ان کے ہینڈلرز کے تعاون سے امت مسلمہ کے لیڈر کی حکومت کو الٹایا. عمران خان نے پوری قوم کو آگاہ کیا، یہ ان کی ذمہ داری تھی. آج شہباز شریف صاحب میں اگر ہمت ہے تو وہ سیل ڈاکیومنٹ اس ایوان میں لائیں اور کھول کے بتائیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. جس کاغذ کی بنیاد پہ عمران خان کو سزا دے رہے ہیں، اگر ہمت ہے تو بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ جس جج کے ذریعے سزا دی گئی ہے، میں نہیں، ایک بہت ہی مستند صحافی حامد میر صاحب کی رپورٹ ہے کہ وہ جج صاحب آج سے 21 سال پہلے سپریم کورٹ کے حکم پہ ان کو فارغ کیا گیا تھا کہ انہوں نے کسی کیس کو نہیں سننا. تو آج کے چیف جسٹس صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے انصاف کا قتل ہو رہا ہے. سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو اس جج کی عدالت سے سزا دی گئی ہے جس کو آج سے 20 سال پہلے اسی سپریم کورٹ میں، جس کے آپ چیف جسٹس ہیں، اس کے ایک چیف جسٹس نے ان کو یہ احکامات دیے تھے کہ کبھی بھی یہ جو جج صاحب ہیں، رانا صاحب ہیں، انہوں نے کسی بھی فیصلے میں کوئی جوڈیشل ڈیوٹی نہیں کرنی. وہ کسی معمولی سائیکل چور کا مقدمہ نہیں سن سکتے، جیب کترے کا مقدمہ نہیں سن سکتے. یہ کب ہم سیکھیں گے؟ اسی عدالت میں ماضی میں سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا گیا. آج اس سپریم کورٹ نے وہ داغ دھویا. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہر 40-50 سال بعد ایک ایسا کام ہم کریں گے جس پہ 50 سال بعد ہمیں انصاف ملے گا؟ کیسے آپ ایک سابق وزیر اعظم کو اس جج کے سامنے پیش کر سکتے ہیں جس کو اسی ملک کی سب سے بڑی عدالت نے فارغ کیا تھا؟ اور دوسرا، جس فیصلے کی بنیاد پہ رانا صاحب نے، جنہوں نے اس فیصلے کو سنا ہے، وہ جو NCA کا معاہدہ تھا، اس معاہدے میں جو شک تھی، UK کی عدالت کا فیصلہ تھا کہ اس کو سپریم کورٹ میں اس پیسے کو جانا ہے. اگر ہمت ہے تو اس فیصلے کی کاپی بتائیں، اگر ہمت ہے تو اس معاہدے کو اوپن کریں. اگر عمران خان صاحب اس کو نہ آنے دیتے تو یہ پیسہ باہر کہیں کسی اور جگہ صرف ہو جاتا، کسی اور اکاؤنٹ میں وہاں جمع ہو جاتا. عمران خان صاحب کا گناہ یہ تھا کہ یہ پیسہ پاکستان آیا. اور دوسرا سوال یہ ہے، کوئی یہ تو پوچھے کہ 8 ارب کی پراپرٹی 20 ارب کے لگ بھگ کیوں ملک ریاض کو میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے نے بیچی؟ اسی بیٹے نے جو خود کہتا ہے کہ میں بینکرپٹ ہوں. اگر یہ بینکرپسی ہے، میری دعا ہے کہ پھر تو پاکستان کا ہر شہری
اللہ کرے پھر ایسے ہی بینک کرپٹ ہو جس کے پاس 20-20 ارب کے پیسے ہوں، لیکن میری دعا اللہ قبول کبھی نہ کرے، کیونکہ میں اپنے پاکستانیوں کے لیے حلال کے پیسوں کی دعا کر سکتا ہوں، ملک سے لوٹے ہوئے پیسے کی دعا نہیں کر سکتا۔ حاصل وصول پھر اس بات کا یہ ہے کہ اس قوم نے اپنے لیے ایک لیڈر چنا، اس قوم نے اپنا فیصلہ کیا۔ سب سے بڑی آئین سے غداری یہ ہے کہ 8 فروری کے دن جب آپ نے عوام کا مینڈیٹ چرایا، ان سب سے کہہ رہا ہوں آج نہیں تو کل آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ بہرحال عمران خان صاحب کو جس عدالت سے سزا دی گئی ہے، جس کاغذ کی بنیاد پہ دی گئی ہے، نہ وہ جج صاحب اس فیصلے کو سن سکتے تھے، نہ اس کاغذ میں کوئی ایسی بات تھی جس کی بنیاد پہ عمران خان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ ظلم ہوا ہے، سریعام ہوا ہے، کھلے دن میں کھلی روشنی میں ہوا ہے، اور یہ ظلم ہم نہ قبول کرتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں، اس لیے اندر یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے ابھی یہ بات کی، عمر ایوب صاحب نے بات کی کہ حکومت ہماری ملاقات نہیں کر پا رہی عمران خان سے، تو کیا اب عمران خان سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تو کیا مذاکرات کا چوتھا دور آپ کریں گے یا مذاکرات یہیں پہ ہم ختم کریں گے؟ نہیں دیکھو، عمر صاحب نے تو یہ نہیں کہا کہ مذاکرات سے سلسلے میں نہیں کہ ملاقات نہیں ہو رہی تو ہماری ملاقات ختم ہوگی، ہم تو اس کا اناؤنس کر چکے ہیں۔ وہ سمپل یہ ہے کہ خان صاحب نے یہی کہا ہے، 3 ملاقاتیں ہماری ہوئی ہے، 3 میٹنگز ہوئی ہے، اس میں سارا ڈسکشن ہوا ہے، انہوں نے ان رائٹنگ مانگا، ان رائٹنگ ہم دے چکے ہیں۔ خان صاحب کی انسٹرکشنز یہی ہے کہ اگر پیش رفت ہو جاتی ہے کمیشن پہ تو پھر چوتھی میٹنگ کی طرف ہم جائیں گے، اگر نہیں ہو رہی تو بیرسٹر صاحب سے یہ بتا دیں ایک سمپل سا سوال، یقیناً آپ اس وقت جو ہے کارکنوں کی اور پارٹی کی رہائی کے لیے وہ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ مفاد عامہ کا یہ مقام ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، بے روزگاری ہے، ان حالات میں ارکان پارلیمنٹ کی مراعات اور تنخواہوں میں اضافے کا قانون کے متحمل ہو سکتے ہیں ہمارا خزانہ سر؟ دیکھو، ہم پی ٹی آئی پہلی اپنی بات اس کا بالکل وہ اعلان بھی کر چکی تھی، لاسٹ ٹائم جب کر رہے تو ہم اپوز کر چکے تھے۔ یہ ملک ایسا ہے، اس ملک میں ہمارے ہر آئے دن کوئی کشتی الٹی ہوئی ہوتی ہے، لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ان کو جاب نہیں مل رہا تھا۔ اس ملک میں جو حالات ہے، لوگوں کو اپنے زندگی بسر کرنے کے لیے پڑی ہوئی ہے، لوگ ایجوکیشن بھول چکے ہیں، صحت بھول چکے ہیں، 2 وقت کی روٹی لوگوں کو نہیں مل رہی، جہاں 80% 2.50 کروڑ سے زیادہ بچے ایجوکیشن سے باہر ہیں، جہاں سے 50% سے زیادہ لوگ غربت کے لکیر کے نیچے وہ وقت گزار رہے ہیں، تو ہم کیوں اپنی تنخواہیں بڑھائیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسی بل کو سپورٹ نہیں کرے گی جو مراعات بڑھانے کے لیے ہو۔ تقریباً 7 دن تو ہو گئے جو آپ لوگ کے مطالبات تھے پورے نہیں ہوئے، اب کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے جو یہ رجیم ہے فارم 47 کی، ہمیں پتہ ہے کہ پٹواری ایک بہت تکڑی شخصیت ہوتی ہے علاقوں میں، بالخصوص جو دیہی علاقوں سے ہوتے ہیں، وہ مطلب بنا کے رکھتے ہیں اپنے پٹواری کے ساتھ۔ تو شاید شہباز شریف نے مراسلہ لکھا ہو یا لیٹر لکھا ہو اڈیالے کے پٹواری کے ساتھ، وہ جواب دے گا اپنے ٹائم میں، پھر شاید وہ عمر صاحب ایک بڑا معصوم سا سوال ہے، ڈیڈ لائن دی ہے، دوسری طرف عرفان صاحب کے بیانات سنے، عرفان صدیقی صاحب کے بیانات سنے تو وہ چاہتے ہیں سیز فائر رہے، مذاکرات کامیاب ہوں۔ کل خواجہ آصف بھی یہی کہہ رہے تھے، میں اس لیے بات نہیں کر رہا کہ مذاکرات کامیاب ہوں، پالیسی کیا ہے؟ کامیاب بھی چاہتے ہیں مذاکرات کو؟ ٹھیکا خان صاحب، بات آپ نے کی ہے نا، تو سیز فائر تو ہوا تھا، پر مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے سنائپر فائر آ رہا ہے، گولی کیوں چلائی؟ ہم لوگوں کا تو مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم یہاں پہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر کو بلا کے جیل ٹرائل کے دوران نیگوسیشنز کمیٹی کا اناؤنس کیا، ذمہ داری دی، ہم لوگ بیٹھے، حکومت کی طرف سے، رجیم کی طرف سے، فارم 47 والوں کے 3 ان کے سیشن ہو گئے، پر ان کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں آ رہا۔ جو میری بہن نے پوچھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہمارے ایک ان مانیٹرڈ ماحول میں، وہ طارق عزیز صاحب مرحوم کہتے تھے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، تو یہاں پہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ دیکھتی آنکھ جو کیمرے کی ہے وہ کہاں پہ فٹ ہے کمرے میں، جو سننے والے کام ہیں یہ مائکرو فون کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پر بڑے ظالم ہوتے ہیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ پھر وہ کان لگا کے مطلب آپ کے جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں دوسرے کمروں سے، ان کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس ماحول سے ہٹ کے کوئی بات ہو۔ اور دوسری اہم بات کہ آپ کا کمیشن فارمیشن 9 مئی کا کمیشن، 26 نومبر کا کمیشن، بہت کلیئر ہے ہمارا سٹانس، کمیشن نہیں بنے گا، مذاکرات نہیں ہوں گے۔ عمر صاحب یہ فرمائیے گا، ایک بڑا معصوم سا سوال ہے، وہ بڑا ظالم سوال ہے۔ آپ نے ڈیجیٹل جو نیشن بل کی ایک تو یہ آپ نے ان سے معلوم کروایا ہے کہ وہ فنڈنگ کون کر رہا ہے،
اور دوسرا یہ کتنا خطرناک ہے کہ کل بیرسٹر گور جا رہے ہوں جناب ایونیو پر اور ایک آئی پی ایڈریس اوپر سر کے اوپر چل رہا ہو. یہ پوری قوم کے لیے یہ چیز آ رہی ہے. یہ کوئی معلوم آپ نے کروایا ہے یا آپ احتجاج میں رہیں گے اور پتہ چلے وہ بل منظور ہو گیا؟ ہم نے جناب والا اسٹینڈنگ کمیٹی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی آج واضح تھا کہ اس کے چیئرمین کو اور جو ان کے ایلائز ہیں ان کو کہیں سے کوئی انسٹرکشن آئی ہوئی ہے, چٹھی آئی ہوئی ہے, پرچی آئی ہوئی ہے اور وہ جلدی جلدی کر کے اس کو نکال رہے تھے. ہم نے ایک ایک چیز وہاں پہ دی ہے اور ہمارا ڈسینٹنگ نوٹ بھی کل کمیٹی کے سیکرٹری کو ملے گا اور کمیٹی کا سیکرٹری آج بھی 4 میسیجز ہمیں اس نے بھیجے ہیں کہ یہ جلدی جلدی اپنا ڈسینٹنگ نوٹ بھیجے. میرا خیال ہے شاید انہوں نے وہ بندہ بھی سلیکٹ کر لیا ہو جس کو انہوں نے وہاں پہ تعینات کرنا ہے. وہ پتہ نہیں کون ہوگا, بوٹا صاحب ہوں گے, زائد ہوگا, ابو بکر ہوگا, یہ ہمیں نہیں پتا. پر اس کا ہم نے واضح طور پہ کہا ہے جو آپ کے خدشات ہیں. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل اور یہ جو ایکٹ بنے گا, یہ جتنے آپ کا ڈیجیٹل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, آپ کے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک چھت کے نیچے ہوگا. اس کا جو چیئرمین ہوگا وہ آپ کا امپاورڈ ہوگا اور پھر جو ملک کے ساتھ ہولی کھیلی جائے گی وہ آپ پوچھیں گے. معاملہ رسمی ہوگا یا ایوان میں اٹھائیں گے؟ جو سیلریز بڑی ہیں اس پہ آپ کا بیان آیا ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم تو بل ہم نے بجٹ کے دوران میں نے تحریک انصاف کی بہاف پہ بجٹ کے دوران اس کی مخالفت کی تھی اور ہم اب بھی اس کی مخالفت کلیئر ہے. وہ تنخواہیں نہیں لیں گے؟ ہم نے اس کی مخالفت کی, ہم نے تو مخالفت کی ہے, آپ کو دے دیں گے. مخالفت کی ہے. صاحب آپ نے بات کی اور احمد ڈوگر صاحب نے کہ ہمارے قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے. ایک انسانی حقوق کی کمیٹی بنی تھی جس کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا انہوں نے بلایا ہوا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم جیلوں کا دورہ کریں گے. بالکل کریں گے, انہوں نے رکھا ہے. وہ حامد صاحب سے میں پوچھوں گا, انہوں نے کرنا ہے انشاءاللہ, انہوں نے رکھا ہوا ہے. لیٹر لکھا جائے کہ وہ جائیں گے.